آج کا عنوان ہے کربلا کے میدان میں کیا ہوا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک، سبق آموز اور عظیم تھا۔ قربانی کا واقعہ ہے۔ آئیے آپ کو کربلا کے میدان میں پیش آنے والے اہم واقعات کو بیان کرتے چلوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین کا سفر مکہ سے کربلا تک کا تھا۔ جب یزید نے زبردستی خلافت سنبھالی اور مسلمان سے بیعت لینے لگا تو حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا۔ راستے میں خبر ملی کہ کوفہ کے حالات خراب ہیں، مگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ رہے۔ کربلا میں قیام اور یزید کا گھیراؤ تھا۔ محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچے۔ یزید کی فوج نے آپ کے قافلے کا پانی بند کر دیا تھا۔ نہر فرات کے کنارے ہوتے ہوئے بھی آپ اور اہل بیت کو پیاسا رکھا گیا۔ 10 محرم کا دن یوم عاشوراء، یہ دن ظلم اور حق کے درمیان آخری جنگ کا تھا۔ امام حسین نے ایک ایک کر کے جانثاروں اور ساتھیوں اور اہل بیت کو قربان ہوتے دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت قاسم جو بھتیجے تھے شہید ہوئے، حضرت عباس جو بھائی علمدار حسین نہر سے پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے، 6 ماہ کا علی اصغر جس کے ہاتھوں میں تیر لگنے سے شہید ہوئے۔ اب بتاؤں گی آگے امام حسین کی شہادت۔ آخر میں جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین اکیلے رہ گئے اور امام حسین زخمی بھی تھے، امام حسین نے خود جنگ کے میدان میں آئے، زخمی ہونے کے باوجود دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ آخر کار ثمر نے جس پر لعنت رہے گا حشر کے میدان تک تا قیامت تک، اور انہیں قتل کر دیا۔ آپ کو پیاسے ہی شہیدی درجہ مل گئی۔ جیسے زندگی چھوٹی سی ہے، اس واقعات کا منظر آج بھی دیکھا جاتا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کا نام لیا جائے گا، زندگی ہم سب کی ختم ہو جائے گی لیکن حسین ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اہل بیت کے اسیری شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیمے لوٹ لی، خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام میں لے گئے۔ بی بی زینب نے وہاں جا کر خطبہ دیے اور حق وسیع کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ کربلا کیا سکھاتا ہے؟ حق پر ڈٹ جانا، باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے پیاس لگے یا بھوک، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، مجھ سے ڈرو، مقابلہ لوگوں سے کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دینا، اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کے لیے لڑنا، اسلام کے لیے شہادت پانا، یہ سب اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، نہ کہ ظلم کو برداشت کرنا۔ اللہ ہمیں کربلا سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کربلا کا نام آتے ہیں تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ واقعہ نہیں بلکہ حق باطل کے درمیان وہ عظیم معرکہ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو خیر بات کہا تو وہ صرف یزید کی بیعت سے انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک ایسا سفر شروع کر رہے تھے جو انسانیت، حریت اور دین کی سربلندی کی علامت بن گیا تھا۔ مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا تک کا یہ سفر قربانی، صبر، استقامت، وفا اور عظمت کردار کی وہ روشن داستان ہے جس پر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قدم با قدم اس عظیم سفر کا احوالہ بیان کریں گے، جو وہ لمحے، وہ مقامات، وہ فیصلے اور وہ قربانیاں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے
جانثاروں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر دی۔ ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے اور امت مسلمہ کو کیا پیغام دے کر گئے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا اور اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کربلا کے واقعہ کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوتا ہے، جہاں سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو یہ درس دے گئے کہ حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کربلا کے سفر کا آغاز، سفر کے دوران کیا اہم واقعہ سامنے آئے۔ یاد رکھیے، اسلامی خلافت کا نظام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انصاف، تقوی اور شریعت محمدی کے بنیاد پر قائم رہا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے آخری سالوں میں جب خلافت مالکیت کی طرف مائل ہوئی تو مستقبل میں ایک خطرناک تبدیلی کی بنیاد پر گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت کی باگڈور سنبھالی۔ روایات بتاتے ہیں کہ یزید کی خلافت کی بنیاد مشورے اور رضامندی کی بجائے وراثت پر رکھی گئی، جو کہ اسلامی طرز خلافت کے خلاف تھی۔ مزید یہ کہ یزید کی ذاتی زندگی میں دینداری، تقوی اور شریعت پر عمل کمزور تھا۔ وہ شراب نوشی، فسق فجور، ظلم، بدعت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے غفلت کا مظہر بن چکا تھا۔ ایسے شخص کی خلافت کو امت مسلمہ کے لیے سال افراد، صحابہ اور اہل بیت ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں جب یزید کی بیعت کا معاملہ اٹھا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دربار میں بلایا تاکہ خفیہ طور پر بیعت لی جا سکے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ناکامی دعوت سے خبردار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند وفاداروں کو ساتھ لے کر دربار میں گئے اور ولید سے فرمایا کہ یہ معاملہ عوام کے سامنے ہو تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کس چیز کی بیعت کر رہا ہوں۔ جب ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کی بیعت کا مقابلہ کیا تو امام نے نہایت ہمت دلیری سے فرمایا، ایسا شخص جو نبی کا نواسہ ہے، جو حق و باطل پہچانتا ہے، جو قرآن اور سنت کا عالم ہے، وہ فاسق فاجر یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، انکار صرف ایک شخص کا انکار نہیں تھا، بلکہ وہ آواز تھی جو قیامت تک کے لیے وہ گونجتی رہے گی۔ ولید نے امام حسین کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، مگر امام نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ میں کل بیعت پر غور کر کے فیصلہ دوں گا۔ روایات بتاتے ہیں کہ اس رات امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی حکومت میں آپ کا قیام محفوظ نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ کر حرم امن مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔